ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک دور دراز کے علاقے میں ایک قبیلہ آباد تھا۔ یہ قبیلہ اپنی ظلم اور شفاق طبیعت کے لیے مشہور تھا۔ یہ لوگ اپنے ہمسایوں پر ظلم کرتے اور ان کی زمینوں پر ناحق قبضہ کرتے اور کسی بھی قسم کی رحم دلی کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتے تھے۔ یہ قبیلہ اپنی طاقت اور دولت کے بل بوتے پر ہر اس شخص کو نقصان پہنچاتا جو ان کے راستے میں آتا۔ اس قبیلے کا ایک سردار بے رحم اور مکار شخص تھا جس کا نام مالک تھا۔ مالک اپنے قبیلے کو ایک فوج کی طرف منصب کر چکا تھا اور ہر وہ حکم دیتا جس پر اس کے لوگ بغیر کسی سوال عمل کرتے۔ مالک کا ماننا تھا کہ دنیا میں صرف طاقت ہی سب کچھ ہے اور جو طاقتور ہے وہی حق بھی ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ وہ اپنے قبیلے کو مزید طاقتور بنانے کے لیے ہر ممکن ظلم کرتا تھا۔ ایک دن مالک نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو جمع کیا اور اعلان کیا کہ وہ ایک نئی مہم پر روانہ ہونے والا ہے۔ اس مہم کا مقصد ایک قریبی گاؤں پر قبضہ کرنا تھا جو اپنی سرسبز و شاداب زمینوں اور معدنیات کی وجہ سے مشہور تھا۔ مالک نے اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہا وہ اس گاؤں کے لوگوں کو بے دخل کر دے اور ان کی تمام دولت پر قبضہ کر لے۔ مالک کے حکم پر قبیلے کے لوگ تیار ہو گئے اور گاؤں کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ گاؤں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ سادہ اور مہمان نواز ہیں۔ گاؤں والوں نے ان کا استقبال کیا اور انہیں کھانا پیش کیا، لیکن مالک کے لوگوں نے ان کی مہمان نوازی کا بدلہ ظلم سے دیا۔ انہوں نے گاؤں والوں کو مارنا شروع کیا اور ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیا۔ گاؤں والے بے بس تھے، ان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ مالک کے قبیلے کا مقابلہ کر سکے۔ انہوں نے اپنے بزرگوں سے مشورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ وہ اپنے گاؤں کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائے، لیکن مالک نے انہیں یہاں تک جانے کی بھی اجازت نہیں دی۔ اس نے اعلان کیا کہ گاؤں والے اس کی غلامی کریں گے اور انہیں اپنی زمینوں پر کام کرنا ہوگا۔ گاؤں والوں کی زندگی اب ایک عذاب بن چکی تھی۔ وہ صبح سے شام تک محنت مزدوری کرتے، لیکن انہیں 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہوتی تھی۔ مالک اور اس کے قبیلے کے لوگ ان پر ظلم کرتے، ان کی عزت باپال کرتے اور انہیں جانوروں سے بدترین زندگی گزارنے پر مجبور کرتے تھے۔ گاؤں والوں کی آنکھوں میں ہر وقت آنسو رہتے، لیکن وہ کچھ کرنے سے قاصر تھے۔ ایک دن گاؤں کے ایک نوجوان نے فیصلہ کیا کہ وہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائے گا۔ اس نوجوان کا نام امین تھا۔ امین نے گاؤں والوں کو جمع کیا اور کہا کہ وہ مل کر مالک کے خلاف کھڑے ہوں گے، لیکن گاؤں والے ڈرے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مالک بہت طاقتور ہے اور اگر ہم نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تو وہ ہمیں بھی زیادہ نقصان پہنچائے گا۔ امین نے گاؤں والوں کو سمجھایا کہ اگر ہم مل کر کھڑے ہوں گے تو ان کی نسل کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اس نے کہا کہ ظلم کے سامنے خاموش رہنا بھی ایک جرم ہے۔ آخرکار گاؤں والے امین کی بات مان گئے اور انہوں نے مل کر ایک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مالک کے قبیلے کے خلاف ایک بغاوت کریں گے۔ امین نے گاؤں کے نوجوانوں کو تربیت دی اور انہیں ہتھیار بنانے کا طریقہ سکھایا۔ گاؤں والوں نے خفیہ طور پر ایک فوج تیار کی اور ایک رات کو مالک کے قبیلے پر حملہ کر دیا۔ حملہ اتنا اچانک تھا کہ مالک کے لوگ اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ گاؤں والوں نے اپنی زمینیں واپس لے لی اور مالک کے قبیلے کو وہاں سے بھگا دیا۔ مالک اور اس کے قبیلے کے لوگ بھاگ کر ایک دور دراز کے علاقے میں چلے گئے۔ وہ اپنی شکست سے بہت شرمندہ تھے اور انہوں نے قسم کھائی کہ وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ گاؤں والوں نے اپنی آزادی حاصل کر لی اور انہوں نے امین کو اپنا لیڈر منتخب کیا۔ امین نے گاؤں کو دوبارہ آباد کیا اور وہاں امن و امان قائم ہو گیا۔ کچھ سالوں کے بعد مالک کا قبیلہ ایک بار پھر طاقت حاصل کرنے کی کوشش میں تھا، لیکن اب گاؤں والے پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط تھے۔ انہوں نے مالک کے قبیلے کو دوبارہ شکست دی اور انہیں ہمیشہ کے لیے اپنے علاقے سے دور کر دیا۔ امین نے گاؤں والوں کو سمجھایا کہ ظلم کبھی بھی طویل عرصے تک قائم نہیں رہ سکتا۔ اس نے کہا کہ اگر لوگ مل کر کھڑے ہوں تو وہ کسی بھی طاقت کو شکست دے سکتے ہیں۔ گاؤں والوں نے امین کی بات کو اپنے دل میں بٹھا لیا اور انہوں نے ہمیشہ اتحاد اور محبت کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا۔ امین کی قیادت میں گاؤں ترقی کر گیا۔ وہاں کے لوگ خوشحال اور مطمئن تھے۔
انہوں نے اپنے بچوں کو سکھایا کہ وہ کسی پر ظلم نہ کرے اور ہمیشہ انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں۔ گاؤں کی یہ کہانی دور دور تک پھیل گئی اور لوگ اسے ایک مثال کی طور پر یاد کرنے لگے۔ آخر کار امین کی وفات کے بعد گاؤں والے اس کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے۔ وہ جانتے تھے کہ ظلم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اور صرف اتحاد اور محبت ہی دنیا کو بہتر بنا سکتی ہے۔ یہودیوں کے ظالم قبیلے کی یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیشہ ہمیں انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ کچھ عرصے کے بعد گاؤں میں ایک نئی نسل پروان چڑھی جو امین کی تعلیمات سے بہت متاثر تھی۔ یہ نوجوان نسل اپنے بزرگوں کی کہانیاں سن کر بڑی ہوئی تھی اور انہیں معلوم تھا کہ اتحاد اور ہمت ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ انہوں نے گاؤں کو مزید ترقی دی اور نئے نئے کام شروع کیے، جیسے کہ اسکول بنوائے، ہسپتال قائم کرنا اور تجارت کو فروغ دینا۔ گاؤں کی ترقی دیکھ کر قریبی علاقوں کے لوگ بھی بہت متاثر ہوئے۔ وہ گاؤں والوں سے ملنے آتے اور ان سے سیکھتے کہ کیسے اتحاد اور محبت کے ذریعے ایک بہتر معاشرہ تشکیل کیا جا سکتا ہے۔ گاؤں والوں نے انہیں ہمیشہ خوش آمدید کہا اور اپنے تجربات شیئر کیے۔ اسی طرح گاؤں کی کہانی پورے علاقے میں پھیل گئی۔ ایک دن ایک بوڑھا شخص گاؤں میں آیا جو بہت دور سے سفر کر کے یہاں پہنچا تھا۔ اس نے گاؤں والوں کو بتایا کہ وہ مالک کا بیٹا ہے جو اب بوڑھا ہو چکا ہے۔ اس نے گاؤں والوں سے معافی مانگی اور کہا اس کے باپ نے جو ظلم کیا تھا وہ اس کے لیے بہت شرمندہ ہے۔ گاؤں والوں نے اس کی بات سنی اور اسے معاف کر دیا۔ بوڑھے شخص نے گاؤں والوں کو بتایا کہ مالک کی موت کے بعد اس کے قبیلے کے لوگ بکھر گئے تھے۔ انہیں احساس ہوا کہ ظلم اور طاقت کا راستہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بوڑھے شخص نے گاؤں والوں سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی باقی زندگی امن اور محبت کے ساتھ گزاریں گے۔ گاؤں والوں نے اسے اپنے درمیان رہنے کی دعوت دی۔ بوڑھے شخص نے گاؤں میں رہ کر بہت سی اچھی چیزیں سیکھی۔ اس نے دیکھا کہ کیسے محبت اور اتحاد کے ذریعے ایک چھوٹا سا گاؤں اتنی ترقی کر سکتا ہے۔ اس نے گاؤں والوں کو اپنے تجربات شیئر کیے اور انہیں بتایا کہ کیسے وہ اپنی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ گاؤں والوں نے اس کی بات کو قدر کی نگاہ سے دیکھا اور اسے اپنا دوست بنا لیا۔ کچھ سالوں کے بعد بوڑھے شخص کی وفات ہو گئی۔ اس کی موت پر گاؤں والوں نے اسے عزت و احترام کے ساتھ دفنایا۔ انہوں نے اس کی قبر پر ایک پتھر رکھا جس پر لکھا تھا ظلم کے راستے کو چھوڑ کر اس نے امن اور محبت کو اپنایا۔ یہ پتھر گاؤں والوں کے لیے یادگار بن گیا جو انہیں ہمیشہ یہ سبق دیتا رہتا تھا کہ ہر شخص تبدیل ہو سکتا ہے۔ گاؤں کی یہ کہانی اب پورے علاقے میں مشہور ہو چکی تھی۔ لوگ دور دور سے اس گاؤں کو دیکھنے آتے اور یہاں کے امن و امان سے متاثر ہوتے۔ گاؤں والوں نے اپنی کہانی کو ایک کتاب کی شکل میں لکھا تاکہ آنے والی نسلیں اس سے سبق حاصل کر سکے۔ یہ کتاب گاؤں کے ہر گھر میں موجود تھی اور بچوں کو پڑھائی جاتی تھی۔ گاؤں والوں نے ایک سالانہ تقریب کا اہتمام کیا جس میں وہ اپنی کہانی کو دوبارہ زندہ کرتے تھے۔ اس تقریب میں نوجوان نسل کو بتایا جاتا تھا کہ کیسے ان کے بزرگوں نے ظلم کے خلاف لڑائی لڑی اور اپنی آزادی حاصل کی۔ یہ تقریب ہر سال بہت خوشی سے منائی جاتی تھی اور گاؤں والوں کے لیے اتحاد کا ایک بڑا ذریعہ تھی۔ گاؤں کی کہانی نے پورے علاقے کو متاثر کیا۔ قریبی گاؤں والے بھی اتحاد اور محبت کے اصولوں کو اپنایا اور اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ اس طرح ایک چھوٹے سے گاؤں کی کہانی پورے علاقے میں امن و امان پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ گاؤں کی ترقی اور کامیابی کی کہانی نے نہ صرف قریبی علاقے بلکہ دور دراز کے شہروں تک لوگوں کو متاثر کیا۔ ایک دن ایک مشہور منصف گاؤں میں آیا جو اس کہانی کو سن کر بہت متاثر ہوا تھا۔ اس نے گاؤں والوں سے کہا کہ وہ ان کی کہانی کو ایک کتاب کی شکل میں لکھے گا تاکہ پوری دنیا اس سے سبق حاصل کر سکے۔ منصف نے گاؤں میں کچھ دن گزارے اور یہاں کے لوگوں سے ملاقات کی۔ اس نے ان کی کہانیاں سنی اور ان کے تجربات کو قلم بند کیا اور ان کی جدوجہد کو الفاظ کا روپ دیا۔ جب کتاب لکھی گئی تو اس نے پوری دنیا میں شہرت حاصل کی۔ لوگ اس کتاب کو پڑھ کر بہت متاثر ہوتے تھے اور انہوں نے گاؤں والوں کی ہمت اور عزم کو سراہایا۔ کتاب کی شہرت کے بعد گاؤں میں سیاحوں کی آمد شروع ہو گئی۔ لوگ دور دراز سے یہاں آتے تھے تاکہ وہ اس گاؤں کو دیکھ سکے جہاں اتحاد اور محبت نے ظلم کو شکست دی تھی۔ گاؤں والوں نے سیاحوں کے لیے رہائش اور کھانے پینے کا انتظام کیا جس میں
گاؤں کی معیشت کو بھی فائدہ ہوا۔ آج یہ گاؤں نہ صرف ایک کامیاب معاشرے کی مثال بنی بلکہ ایک امید کی کرن بھی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اگر ہم مل کر کھڑے ہوں تو ہم کسی بھی مشکل کو آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ گاؤں والوں نے ثابت کیا کہ محبت اور اتحاد وہ طاقت ہے جو ظلم کو شکست دے سکتی ہے۔ یہودیوں کے ظالم قبیلے کی یہ کہانی ہمیں یہ بھی سبق دیتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ یہ کہانی ہمیں اتحاد، محبت اور انصاف کی اہمیت سکھاتی ہے۔ اگر ہم مل کر کھڑے ہوں تو ہم کسی بھی مشکل کو آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ طاقت کا استعمال صرف اچھے مقصد کے لیے ہونا چاہیے اور ہمیں کبھی بھی ظلم کو برداشت نہیں کرنا چاہیے۔